اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی عظیم فرمان، حضور کی بڑی ہی پیاری حدیث پاک، جس کو سننے کے بعد ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، انسان کی روح اور اس کو تسکین قلب میں اضافہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے خاندان کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی حدیث پاک کے ہر مسلمان کے ایمان کو تازگی اور فرحت بخشتی ہوئی یہ حدیث پاک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوہ صفا کے پاس میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کی طرف توجہ فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ اور مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اتنا وسیع الجثہ تھا جیسے کوئی ہاتھی نما شخص تھا۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ تو لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان رجیم ہے۔ تو مولا کائنات آپے سے باہر ہو گئے اور کہا، اے دشمن خدا، باخدا میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تاکہ تیری وجہ سے میرے نبی کی امت گناہوں سے بچ جائے، تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا تو شیطان نے جواب دیا کہ اے اخی رسول، اے برادر رسول، اے علی المرتضیٰ، مجھے آپ سے اس اجر اور اس جزا کی توقع نہیں تھی، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے بارے میں ایسا سخت سوچتے ہوں گے اور آپ میرے بارے میں مجھے ایسی سزا دینے کا سوچیں گے۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ اے دشمن خدا، تجھ پہ لعنت ہو، تم ایسا میرے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں یوں سخت رویہ نہ رکھوں اور تمہیں معاف کر دوں؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں اس لیے ایسا سوچتا ہوں کہ جو شخص آپ کی ذات سے بغض رکھتا ہو، جو شخص آپ کا دشمن ہو، علی کا دشمن ہو، اس شخص کی ماں جب اسے اپنے شوہر سے اپنے جسم میں لیتی ہے، اپنے بدن میں لیتی ہے، یعنی کہ جب علی کے دشمن کی ماں اس دشمن علی سے حاملہ ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کے قریب آتا ہے، تو میں اس کے شوہر کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ مشارکت کرتا ہوں، یعنی شرکت کرتا ہوں، شریک ہو جاتا ہوں۔ تو یعنی کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اتنی بڑی یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو تیرا دشمن ہے اے علی، جو تیرے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کی تو پیدائش میں شامل ہوں، یعنی کہ وہ اولاد ہی شیطان کی ہے۔ حضرات والا صفات، فرمان مصطفیٰ کی باریکی کو اور فرمان مصطفیٰ کے اس انداز کو ملاحظہ کیجئے، سمجھیے۔ میرے اور آپ کے لاجپال آقا نے کئی مرتبہ پہلے بھی کئی ارشادات میں یہ واضح کر رکھا ہے، اور حدیث پاک کی کئی اور مضامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ منافق ہوگا، یا ولد الزنا ہوگا، یا اس کی ماں نے اس کو ناپاکی کی حالت میں لیا ہوگا۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک کو اس حدیث پاک کے ساتھ جوڑیے، اس مفہوم کو اس مفہوم کے ساتھ جوڑیے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی سے بس وہی دشمنی رکھتا ہے، مولا کائنات سے بس وہی بغض رکھتا ہے، یا وہ شیطان کی اولاد ہے، یا اس کی پیدائش میں شیطان کی شرکت ہے، یا وہ ولد الزنا ہے، یا وہ حیض اور نپاکی اور نجاست کی حالت میں اس کی ماں نے لیا ہے،
یا وہ منافق ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ علی تو امت رسول پہ احسان کرنے والے ہیں، تو وجہ ہی نہیں بچتی کہ جب علی پاک کا بغض دل میں ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کی پیدائش میں نقص ہے، اس کی ماں کی خطا ہے، ورنہ کوئی علی سے بغض نہیں رکھتا، کوئی علی سے دشمنی رکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات کی پکی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے، آمین۔